میں نے پھول مانگا تھا مجھے پھول ملا، میرے بیاں کو شعر اقبال سے ہی طول ملا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہماری پہچان، ہماری حیات کا بیان، ہماری فکر کا ترجمان، عظمت کا نشان اور اردو شاعری کا گلستان ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں زندگی کا اصول دیا ہے، ایک ایسا ضابطہ جو اسلام، قرآن اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکاس اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اقبال نے جس دور میں شاعری شروع کی، قوم کی آواز بننے کا عزم کیا، عہد وفا نبھانے کا بیڑا اٹھایا، مردہ دلوں کے تار چھیڑنے کا ارادہ کیا، سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا عزم کیا، تو وہ دور بے چینی کا، بے قراری کا، بے آرامی کا، سب سے بڑھ کر غلامی کا دور تھا۔ اس دور میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ قوم کی آواز اور للکار بن کر ابھرے اور اہل مغرب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو پیام عشق سے، فلسفہ خودی سے اور پیام ملت سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت ہے تیرا فسانہ سب افسانوں میں۔ وطن کی فکر کر اے نادام مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آواز تازیانہ بن کر، برق بن کر، تجلی بن کر، شعلہ بن کر اہل ہند کے دلوں میں اتر گئی۔ اس سے ایک ایسی قوم نے جنم لیا جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو سمجھ گئی، جس نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھ لیا، اپنا راستہ دیکھ لیا، ایسا راستہ جو حریت کا راستہ تھا، جو جرأت کا، عزم کا، ہمت کا اور جد و جہد کا راستہ تھا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر ہوشائے گندم کو جلا دو۔ اگر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کروں، ان کے اشعار کو بیان کروں، ان کے علم کو بیان کروں، تو دن گزر جائے گا، شمع بجھ جائے گی، لفظوں کے محل گر جائیں گے، جملوں کے گلستان ویران ہو جائیں گے، لیکن عظمت اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان نہ ہو سکے گی، کیونکہ اقبال شاعر نہ تھے، فلسفی نہ تھے، وہ تو اہل ہند کی آواز تھے، قرآن کے ترجمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان تھے، اسلام کا بیان تھے، مومن کی پہچان تھے، خودی کی داستان تھے، تصوف کی جان تھے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی شاعری کا گلستان اور بستان تھے۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان برصغیر کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی آواز تھے۔ وہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کے نقش قدم پر دیکھنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو ان راہوں کی طرف لے جانے کے خواہاں تھے جو ان آباء و اجداد کی راہیں تھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ماضی کا ذکر کرتے اور لوگوں کے دلوں کو تڑپاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بیت المقدس کی بستیوں میں، کبھی کربلا کی سختیوں میں، کہیں شہداء کی ہستیوں میں، اور کبھی عشق کی مستیوں میں اہل دل کو گرماتے نظر آتے ہیں۔ نار نمرود میں ابراہیم کا ذکر کرے تو اقبال، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلے تو بیان کرے اقبال، کوہ طور پہ موسیٰ کی کیفیتیں بیان کرے تو اقبال، عیسیٰ کی مسیحائی کا ذکر چھیڑے تو اقبال، حسن یوسف کی نغمہ سرائی کرے تو اقبال، صحابہ کی جرتیں بیان کرے تو اقبال، صدیق اکبر کی سچائی کا ذکر کرے تو اقبال، عمر کی بہادری کا بیان کرے تو اقبال، حیدر کرار کی علمیت کا تذکرہ کرے تو اقبال، امام عالی مقام کے صبر کا ذکر کرے تو اقبال، عشق کے اقبال کا تذکرہ چھیڑے تو اقبال، فاطمہ کے حیا کی بات کرے تو اقبال، خدا سے شکوہ کرے تو اقبال، خدا کی توحید بیان کرے تو اقبال، معراج مصطفیٰ کے تذکرے کرے تو اقبال،
عشق مصطفیٰ کی شمع جلائیں تو اقبال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کے بعد اقبال کی عظمت اور ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر عیاں ہو جاتا ہے کہ اقبال عاشق رسول تھے، صاحب علم تھے قرآن کے، اسلام کے شاعر تھے، بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآن اگر اردو میں نازل ہوتا تو نظم اقبال میں ہوتا۔ شاعروں کے تصور جمال ہے، مفکروں کا خیال ہے، نقادوں کی تحقیق ہے، حکما کا قول ہے کہ اقبال کی فکر دنیا کی فکروں پر، اقبال کا فلسفہ دنیا کے فلسفوں پر حاوی ہے۔ اس لیے تو آج ہم اقبال کو شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام، مدبر اسلام، مصور پاکستان، داعی اسلام اور ترجمان ملت کہتے ہیں۔